معزز ناظرین، انسانی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی اداسی کسی پیارے کو دور چلے جانے سے، کبھی غم کسی پیارے کو کھو دینے سے، سوگ جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کسی وقت تنہائی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کبھی کاروبار میں نقصان انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے اور کسی وقت اولاد یا رشتہ داروں کے تلخ رویے انسانی زندگی کو مخلوط کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے مختلف اور قدرتی پہلو ہیں جو سب انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ عام طور پر انسان تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد خود سنبھل جاتا ہے۔ اگر تو سنبھل جائے اور عام روٹین والی زندگی شروع کر دے تو پھر وہ انسان نارمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل بجھا رہے، کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ رہے، کسی کام پر خوشی کا احساس نہ ہو، چڑچڑاپن آ جائے، مسلسل ایک ہی بات کو دہرانا اور اپنے اوپر حاوی کر لینا، روزمرہ کے معاملات کو زیادہ سنجیدگی سے لینا، ہر بات پر پریشان ہونا، تھکن محسوس ہونا، پٹھوں میں درد، نیند کی کمی، بھوک کی کمی، معدے کا متاثر ہونا، سمجھو یہ ڈپریشن کی بیماری ہوگی۔ ڈپریشن کی سب سے محسوس نشانی یہ ہے کہ انسان کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے جو ہمارے مزاج، جذبات اور رویے کو متاثر کرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ڈپریشن دنیا بھر میں افسردگی کے مرض میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ اس مرض میں خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، جس کی وجہ بایولوجیکل ہارمون تبدیلیاں اور سماجی رویے ہیں۔ خواتین میں ڈپریشن کی بڑی وجہ ہارمون تبدیلی ہیں جو حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے بعد بھی ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں بچے کی پیدائش کے بعد بھی ڈپریشن کی کیفیت آتی ہے۔ بچوں کو سنبھالنا اور گھریلو ذمہ داریاں نبھانا خواتین میں ڈپریشن کی وجہ ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسی خواتین جو اکیلی بچوں کی کفالت کرتی ہیں، ان کو ڈپریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں ساتھ دینے والوں کی کمی یا ان کو کھو دینے کا ڈر، رشتوں میں تناؤ اور طلاق جیسے مسائل بھی ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں۔ شیخ زاید ہسپتال کے اسسٹنٹ پروفیسر آف سیکنڈری پروفیسر نبیل عباد کا کہنا ہے کہ ڈپریشن اگر زیادہ بڑھ جائے تو زندگی سے موت بہتر لگتی ہے۔ اکثر خواتین مذہب اور اولاد کی وجہ سے خود کو خودکشی کرنے سے روک لیتی ہیں، جبکہ کچھ ایسا نہیں کر پاتی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہیں۔ اس بیماری کے لیے سب سے زیادہ ڈپریشن کی نوعیت جاننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد علاج کیا جاتا ہے اور ادویات دی جاتی ہیں۔ خواتین کے لیے ڈپریشن سے بچنے کی تجاویز دیتے ہوئے ڈاکٹر نبیل نے کہا کہ ماحول ہمیشہ وہی رہتا ہے، ہمیں اپنی شخصیت اور ماحول میں خوشی تلاش کرنی چاہیے۔ باقاعدگی سے اپنے لیے 15-20 منٹ نکالنا بہت ضروری ہے۔ گھریلو خواتین کچھ وقت اپنی ذات کو بھی دیں۔ آدھا یا 1 گھنٹہ تفریحی سرگرمی کو اپنانے کا معمول بنائیے۔ ٹی وی دیکھنا یا موبائل استعمال کرنا یہ صحت مند سرگرمیاں نہیں سمجھی جاتی۔ ڈپریشن سے بچنے کے لیے نیند کی گولیاں بھی استعمال کرنا نقصان دہ ہیں۔ میں سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ کچھ دہائیاں پہلے تو اتنی خودکشیاں اور ڈپریشن نہیں تھی۔ لوگ صبح اٹھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد اپنے کام شروع کرتے، کام بھی ختم ہو جاتے، ایک دوسرے کے پاس مل کر بیٹھنے کی فراغت بھی مل جاتی، غمی اور خوشی میں بھی شامل ہو جاتے۔ لیکن اب اتنی سہولیات اور فراوانیوں کے باوجود کام ہی ختم ہونے کو نہیں آتے۔ گھر میں 3-3، 4-4 ماسیاں کام کر رہی ہیں۔ خواتین ان کی اتنی ٹینشن لیتی ہیں کہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ کام والی ماسی نے برتن توڑ دیے، برتن یا گھر کی کوئی چیز چوری ہو گئی، وقت پر نہیں آئی تو پھر بھی ٹینشن، کام پڑا ہوا ہے، گھر بکھرا پڑا ہے، کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب خود تو دھونے نہیں کہ کام والیوں کو جو پیسے دیتے ہیں، خود کر لیا تو پھر ان کو تنخواہ دینی ہی ہے۔ اب یہ بھی ٹینشن، اوپر سے یہ کہ کام والیوں کی وجہ سے اپنی چونا کی عادت نہیں رہتی کہ کام کریں، یہ پریشانی مفت کی۔ بہرحال یہ تو انسانی زندگی کے روز کے معمول میں ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ گھر کے سارے کام ماسیوں سے نہ کروائیں تاکہ اپنی عادت برقرار رہے۔ کچھ لوگ برتن دھونے اور مہمانوں کے سامنے کھانا رکھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، ان کا سٹیٹس لیول گر جائے گا اور یہی ٹینشن لے کر کچھ خواتین بیمار ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ کچھ گھر کے کام کرنا اور مہمانوں اور گھر والوں کو خوش کرنا تاکہ اس کے بدلے آپ کو خوشیاں بھی ملیں، اس سوچ سے اور اس طرح کرنے سے اور اپنے آپ کو مصروف کرنے سے خواتین ٹینشن جیسی بیماریوں سے بچ سکتی ہیں۔ اگر ہم فرمان الہی اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتے تھے، بلکہ دوسروں کے کام بھی کر دیا کرتے تھے، محتاجوں، غریبوں اور ناداروں کے کام کرتے تھے۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے چکی میں گندم پیسا کرتی تھی، گھر کے سارے کام خود کرتی۔ ایک دفعہ اپنے باپ 2 جہانوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی کہ میں تھک جاتی ہوں اور کسی خادم کا بندوبست کر دیجیے۔
صدقے جاؤں ایسے باپ پر کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے خادم سے بہترین نسخہ دیا۔ اے میری پیاری بیٹی، صبح شام 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے تو یہ تیرے لیے کئی خادموں سے بہتر ہے۔ جی ہاں میری بہنوں، یہ نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر بیٹی کے لیے بتا دیا کہ اس کو پڑھتی جا، تیرے کام فرشتے کرتے جائیں گے، تجھے پریشان اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر نماز کی باقاعدگی ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات دلاتی ہے۔ حکیم محمد طارق محمود غزنوی اور ڈپریشن کا علاج بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر جنرل نہ بن سکا، ایک بار اپنی زمینوں پر ملا، نہایت پریشان، ٹینشن ڈپریشن سے گھیرا ہوا تھا۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ موصوف ڈپریشن کا شکار ہے، جس سے وقتی افاقہ ہو رہا ہے لیکن دائمی نہیں۔ ہر طرح کے علاج اور تدابیر نے انہیں تھکا دیا ہے۔ میں نے انہیں ایک ٹوٹکا بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا آپ اسے معمولی سمجھیں گے لیکن اس علاج سے شفا یابی کا گراف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو شیکاگو یونیورسٹی امریکہ کا وہ ریسرچ پیپر فوٹو کاپی رسال کر دوں گا جو انہوں نے سالہ سال کے استعمال کے بعد نتائج دیے ہیں، جبکہ طب اسے قدیم صدیوں سے استعمال کر رہی ہے۔ گھر جاتے ہی اس کی فوٹو کاپی میں نے بریگیڈیئر کو ارسال کر دی۔ تقریباً مہینہ ڈیڑھ بھی نہ گزرا ہوگا کہ اس کا ٹیلی فون آیا اور وہ بہت خوش اور متاثر تھے۔ کہنے لگے بچپن میں میری نانی اماں مجھے جڑی بوٹیاں اور دیسی علاج استعمال کراتی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک میں نے پہلی دفعہ یہ دیسی علاج استعمال کیا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور حیرت انگیز رزلٹ ملے۔ وہ ٹوٹکا یہ ہے، اس گول ثابت چھلکا نہیں، ایک چمچ صبح نہار منہ پانی یا دودھ کے ہمراہ، اسی طرح ایک چمچ نماز عصر کے بعد کچھ عرصہ استعمال کریں، پھر اس کے کمالات دیکھیے۔ اور ساتھ ہی وظیفہ سورۃ الفاتحہ فجر اور عشاء کے بعد پڑھنے کو کہا۔ پریشانی اور ڈپریشن کا علاج، اللہ شفا عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔